محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میری امت پریشان ہوگی، لوگ آدم کے پاس جائیں گے میری سفارش کر دو، آدم کہیں گے کہ میں کیسے کر دوں، میں تو خود ہی پریشان ہوں، اللہ نے مجھے اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، میں چلا گیا، میں خود اپنی بات کو لے کر پریشان ہوں، یونس منع کر دیں گے، یعقوب منع کر دیں گے، یحییٰ منع کر دیں گے، زکریا منع کر دیں گے، سارے کے سارے پیغمبر منع کر دیں گے، کہیں گے جاؤ تم سب محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی حساب و کتاب ہو چکا ہے، ہم کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہونے کا حکم مل چکا ہے، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کر دیجیے اللہ سے۔ نبی اکرم اپنے ان امتیوں کو دیکھیں گے جن کو جہنم کا فرمان مل چکا ہوگا، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، جب اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اللہ کہے گا ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، نبی اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ کہے گا سل مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، توتا جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اشفاع سفارش کسی کی کرو گے، سفارش کسی کی کرو گے تو اشفاع تو شفاع، تو وہ سفارش بھی قبول کی جائے گی، ہم ایکسپٹ کر لیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے یہ میری امتی، یہ میرے امتی، اللہ یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ ان کو جہنم کا فرمان ہو گیا ہے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جتنوں کو چاہے گا، جتنے لوگوں کو چاہے گا اتنے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، اب جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے مقام و مرتبے کو گھٹایا ہوگا، اللہ نبی کی سفارش کے باوجود ان کو معاف نہیں کرے گا، نبی کی سفارش قبول کرے گا، لیکن یہ رب کی مرضی پر موقوف ہوگا، وہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا، اللہ کے نبی جتنوں کو چاہیں اتنوں کو نہیں لے جا سکتے، اللہ جتنوں کو چاہے گا اتنوں کو بخش دے گا، لیکن نبی کی بات مانی جائے گی اور نبی کی دعا قبول ہوگی، نبی کی سفارش قبول ہوگی، ایسے غم کے موقع پر بھی وہ تم کو نہیں بھولے گا، ایسے غم کے موقع پر بھی وہ نبی تمہیں یاد رکھے گا، غور کرو، خوشی میں بھی جو نہ بھولے اور غم میں بھی جو نہ بھولے، وہ سچا ہمدرد ہوتا ہے، سچا مہربان ہوتا ہے۔ عزیزن علیہ ما عنتم، کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے، تکلیف محمد رسول اللہ کو ہوتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کا بڑا حریص ہے، بڑا خواہش مند ہے کہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہو، بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے، 50 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے، آپ 7ویں آسمان سے لوٹ کر 6ٹھے آسمان پر آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، اے محمد اللہ نے کیا دیا ہے، فرمایا 50 وقت کی نماز، فرمایا جاؤ اللہ کے پاس دوبارہ جاؤ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اس سے ریکویسٹ کیجئے، اپیل کیجئے، گزارش کیجئے کہ نماز میں کمی کر دیں، فرمایا اے موسیٰ میرے رب نے 50 وقت کی نماز دی ہے، ہم کو خوشی ہے، زیادہ سے زیادہ وقت ہم سجدوں میں گزاریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، 50 وقت کی نماز ہم پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا اے محمد آپ تو 50 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، لیکن اپنی امت کے بارے میں سوچو، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، محمد رسول اللہ نے امت کا لفظ سنا، اللہ میں تو پڑھ لوں گا لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی، اگر میری امت نے 50 وقت کی نماز نہ پڑھی تو پھر وہ جہنم میں جائے گی، اللہ کے نبی چھٹے آسمان سے
سے پھر جاتے ہیں جبریل نہیں مجھے اللہ کے پاس لے چلو. ساتھ میں آسمان پر جاتے ہیں. اللہ نے کہا اے محمد دوبارہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا اللہ یہ 50 وقت کی نماز زیادہ ہے, میری امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ نے فرمایا اے محمد جاؤ, میں نے 10 وقت کی نماز کم کر دی, 40 وقت کی رہ گئی, لے کر آ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا 40 وقت کی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. دوبارہ گئے, اے اللہ یہ بھی زیادہ ہے, میں تو پڑھ لوں گا, میری امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ نے کہا جاؤ 30 وقت کی کر دی ہے, 20 ٹائم کی 20 کم کر دی. موسیٰ نے کہا 30 کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. امت کا نام سنتے تھے چلے جاتے تھے, اللہ 30 کی بھی زیادہ ہے. فرمایا 20 کا ٹھیک ہے, لے کے چل دیے. موسیٰ نے کہا 20 بھی زیادہ ہے, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. پھر چل دیے, اللہ 20 بھی زیادہ ہے, یہ بھی میری امت نہیں پڑھ پائے گی. اللہ نے کہا 10 لے کے چل دیے. موسیٰ نے کہا 10 وقت کی نماز کافی ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ نے کہا نہیں پھر جاؤ ایک بار اللہ سے اور کم کراؤ, اللہ تمہارے نمازوں میں تخفیف کر دے گا. فرمایا موسیٰ اب نہیں, 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, اب نہیں جاؤں گا میں. 10 ٹھیک ہے, اتنی تو پڑھ ہی لے گی میری امت. موسیٰ نے اب یہ جواب دیا اے محمد میری امت پر تو صرف 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی, یہودیوں پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی. اللہ نے موسیٰ کی قوم پر صرف 2 وقت کی نماز فرض کی تھی بس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر تو صرف 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی, میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے اور کم کرائیے. جب سنا کہ موسیٰ کی امت نہیں پڑھ پائی تو میری امت کا نام سنا, کیسا رحم دل ہے وہ نبی اپنی امت کے لیے. پھر گئے اے اللہ, اب موسیٰ کا نام لے لیا. اللہ موسیٰ کہہ رہا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ تو موسیٰ پر 2 وقت کی نماز فرض تھی تو میرے اوپر 10 وقت کی کیوں ہے؟ اللہ اور کم کر. اللہ نے کہا جاؤ 5. چلے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئیں؟ 5. کہا ابھی بھی 5 رہ گئیں؟ کہا ہاں نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت. کہا موسیٰ آپ چپ رہو, آپ کی امت نہیں پڑھ پائی, میری امت پڑھے گی. میں محنت کروں گا, میں اس کی فضیلت بیان کروں گا, میں کوشش کروں گا اور ان کو 5 وقت کا نمازی بناؤں گا. موسیٰ نے کہا نہیں جاؤ ایک بار اور. کہا موسیٰ کتنی بار جاؤں اپنے رب کے پاس؟ 50, 40, 30, 20, 10, 5. اب نہیں, اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس بار بار جانے میں, اب نہیں جاؤں گا. اور ساتھ میں قسم بھی کھا لی, اے موسیٰ قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی, اب نہیں جاؤں گا. 5 ٹھیک ہے. اوپر سے آواز آتی ہے محمد تم نے میرے عزت و جلال کی قسم کھا کر 5 وقت کی نماز کو اپنے اور اپنی امت پر فرض کر لیا ہے. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, اگر ایک بار اور آ جاتے اور ریکویسٹ کرتے تو میں اور کم کر دیتا, لیکن تم شرما گئے, تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے, بار بار اپنے رب کے پاس آنے میں شرما گئے اور قسم بھی کھا لی. جب تم نے قسم کھا لی کہ میں اپنے رب کے پاس اب نہیں جاؤں گا تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں اب میں کم نہیں کروں گا. جاؤ, ہو گئی 5 وقت کی نماز. موسیٰ نے کہا لے لو. اب کیا لے لو گے؟ کہہ رہا تھا چلے جاؤ. اب دیکھ رہے اللہ کے نبی, اس سے زیادہ تو آپ لوگ پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے بیچارے جو یہاں یہ ارے یار کتنی بڑی غلطی کر گئے, سوچ رہے ہوں گے اللہ ایک بار اور چلے گئے ہوتے 2 ہی وقت کی رہ جاتی, صبح وہ اٹھو تو پڑھ لو اور شام کو سونے سے پہلے پڑھ لو, بس بیچ کا جھمیلا ختم. لیکن حقیقت یہ ہے موسیٰ نے جو جواب دیا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی, 10 وقت کی. حقیقت یہ ہے کہ جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکتا, اور پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی نہیں چھوڑتے, اور نہ پڑھنے والے 5 وقت کی تو چھوڑو 3 ٹائم کی تو چھوڑو, جمعہ تک نہیں پڑھتے.
ہے کہ نہیں؟ پڑھنے والے 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح چاشت اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے جمعہ بھی چھوڑو، عید اور بقرعید تک کی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے جب محمد رسول اللہ کو پھر دنیا میں بھیجا تو کہا نماز تو 5 وقت کی ہے، لیکن میں نے 1 رکعت کا ثواب 10 رکعت کے برابر رکھ دیا، 1 نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا۔ آئے محمد، آپ اور آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ثواب اس کو ہم 50 وقت کی نمازوں کا ہی دیں گے۔ اللہ بھی اپنی رحمت کی بارش برسا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ بھی اپنی امت سے اپنی محبت دکھا رہے ہیں۔ یہ نبی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنی امت کا نام سنتے تھے تو بار بار چلے جا رہے ہیں، بار بار۔